انسان کی نیند پوری نہ ہو تو اس کی یادداشت بہت بری طرح متاثر. بچے کا ذہن جو ہے جس طرح سے بڑھنا چاہیے اس طرح بڑھتا ہی نہیں ہے. اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو بعد میں پچھتائیں گے ہمارا بچہ اتنا بے وقوف کیوں ہے. سب سے جو پہلی چیز اس کی متاثر ہوتی ہے وہ ہے امیون سسٹم. لیکن ناظرین اگر بچہ چڑچڑا ہو گیا آپ سوچیں اس کی سوشل لائف کتنی متاثر ہوگی. بالکل. وہ اپنے ماں باپ سے تمیز سے بات نہیں کر رہا, وہ اپنے بہن بھائیوں سے تمیز سے بات نہیں کر رہا. اب آپ دیکھیں بچوں کو ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا ہے. کیوں؟ نیند پوری نہیں ہو رہی ان کی. ناظرین اگر آپ کے بچے کی عمر 6 سے 12 سال کے درمیان ہے اور وہ 9 سے 12 گھنٹے کی نیند نہیں لے رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اس کو اسکول مت بھیجیے, اسے سونے دیجیے, کیونکہ نیند اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے. نیند پوری کیے بغیر اسکول بھیجنا اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. کتنا نقصان دہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ہم آج. میں ہوں محمد زبیر, ہمارے ساتھ موجود ہیں وجیحہ زبیر. جی زبیر نے بات کی کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں, تو ہماری ویڈیو قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچوں کی چھٹیاں کروائیں انہیں اسکول نہ بھیجیں, بلکہ اصل مقصد یہ کہ بچوں کی نیند پوری ہونا ضروری ہے. لیکن جب نیند پوری نہیں ہوتی ان کے ذہن پہ کیا اثرات پڑتے ہیں, جسم پہ کیا اثرات پڑتے ہیں, ان کی جذباتی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے, ان کی تعلیمی کارکردگی کس طرح متاثر ہوتی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے ہم آج کی ویڈیو میں. بالکل. اور اگر آپ جان لیں کہ یہ تمام چیزیں کتنی بری طرح ڈسٹرب ہوتی ہیں بچے کی, تو اب واقعی بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے, اس کی نیند پوری کروائیں گے. جی تو پہلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ پہلے ہم بات کریں گے کہ بچے کے ذہن پہ کیا اثر پڑتا ہے نیند پوری نہ ہونے کا. دیکھیں پہلا نقصان ہوتا ہے کہ بچے کا اٹینشن اسپین کم ہوتا ہے. بالکل. اس کی توجہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک رکتی نہیں ہے, وہ کسی چیز پر کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا. اگر بچہ توجہ سے کوئی بات سن ہی نہیں رہا, کسی بات کو غور سے سمجھ ہی نہیں رہا, تو اسکول بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی وہ اسکول تو جا رہا ہے لیکن کچھ سمجھ کے نہیں آ رہا, ٹائم برباد ہو رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بچے 10 سال اسکول جاتے ہیں, نہ ان کو اردو اچھی طرح لکھنی آتی ہے, نہ ان کو انگریزی اچھی طرح لکھنی آتی ہے, نہ وہ میتھس کے پرابلم سولو کر پاتے ہیں, نہ وہ بیسک چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں. کیوں؟ کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ توجہ. بالکل. جتنی زیادہ توجہ میں کمی ہوگی بچہ سمجھنے کے قابل نہیں ہوگا, اور توجہ کی کمی کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے اس کی نیند سے. جب ہماری نیند پوری نہیں ہوتی ہم کسی چیز کو صحیح طرح کانسنٹریٹ کر ہی نہیں پاتے. اچھا, بعض پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ہم جلدی سلا دیتے ہیں. آپ نے اگر بچے کو جلدی سلا بھی دیا ہے, تو ہم 10 بجے سلا دیا بچے کو فار ایگزامپل, اور وہ آخری وقت تک اگر موبائل استعمال کر رہا ہے, تو اس کی تب بھی نیند صبح 7 بجے تک پوری نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ جاگ رہا تھا, اس کو سونے میں 2 گھنٹے لگے. تو اب 12 بجے سے 7 بجے تک 7 گھنٹے میں بچے کی نیند کس طرح سے پوری ہوگی؟ دیکھیں نیند کا مسئلہ اتنا سیریس ہے. امریکہ کے اندر بھی کہتے ہیں کہ 7 میں سے 1 بچہ اپنی نیند پوری کر کے اسکول آتا ہے. کین یو امیجن؟ پاکستان کے اندر بھی تقریباً 80% بچے وہ ہیں, اس سے بھی زیادہ, میں وہ پرانی ریسرچ بتا رہا ہوں, 80% سے زیادہ بچے وہ ہیں جو رات 10 بجے کے بعد سوتے ہیں, 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے, اور پھر صبح کو اسکول جانا ہو. اتنا نقصان دہ. تو پہلی بات انہوں نے کیا کی کہ توجہ نہیں کر پاتے. دوسری بات کیا ہے, یادداشت متاثر ہوتی ہے. بالکل. یعنی اگر بچہ کچھ یاد ہی نہیں کر پا رہا تو اس کا اسکول جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں, ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے یہی بات کہی تھی کہ بچے کو اسکول مت بھیجیں, اسے سونے دیں. اس میں بھی ہم نے ریسرچ بتائی تھی, ایک ہم نے چوہے کی ریسرچ بتائی تھی کہ چوہا جب کسی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے کھانا کھانے کے لیے, جب وہ کھانا کھا لیتا ہے واپس وہ اسی راستے کو ڈھونڈتا ہوا آ جاتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے. اگلی دفعہ اس کو راستہ یاد ہوتا ہے, لیکن اگر اس کو سونے نہ دیے جائے, اس کو جگا کے رکھا جائے, تو وہ اگلی دفعہ راستہ بھول جائے گا, اس کو راستہ یاد نہیں ہوگا. اس کے بعد بڑی ریسرچز ہوئی, یہ بات سمجھ میں آئی اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو اس کی یادداشت بہت بری طرح متاثر اور ہوتی ہے. دیکھیں بچے کا ذہن تو پھر بھی ایک چھوٹا ذہن ہوتا ہے, اگر ہم بڑوں کو بھی دیکھیں, بڑوں کی نیند بھی اگر اس طرح متاثر ہو رہی ہو, پوری نہ ہو رہی ہو, تو ان کی یادداشت پہ اتنا اثر پڑتا ہے. پھر چھوٹے چھوٹے پھول ہیں, اگر آپ نے ان کی نیند کا خیال نہیں رکھا تو آپ سوچیں ان کی یادداشت کتنی متاثر ہوگی. پھر مائیں پریشان ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکول جاتا ہے تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا ہے, پڑھائی پہ توجہ نہیں دے پا رہا. ہم آج یاد کرا کے بھیجتے ہیں لیکن ٹیسٹ خراب آتا ہے,
ابھی ٹیسٹ لو تو صحیح دے گا, تھوڑی دیر بعد پوچھو تو کچھ یاد ہی نہیں رہے گا. یہ سب نیند کی کمی کے باعث ہو رہا ہوتا ہے. نیند ایک بہت بڑی وجہ ان تمام خرابیوں کی. اچھا, تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ذہن کو متاثر کرنا ہوگی. مجھے تیسری بات ہے, تیسری بات ہے ذہنی نشوونما متاثر ہوتی ہے. یعنی بچے کا ذہن جو ہے جس طرح سے بڑھنا چاہیے اس طرح بڑھتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ گروتھ اس کی رک نیند جاتی ہے, پوری نہیں ہو رہی. اس کی پراپر گروتھ نہیں ہوتی. بالکل. اگر آپ کو کوڑ مغز بچہ پروان چڑھانا ہے, آپ کو ایک ڈفر بچہ پروان چڑھانا ہے, تو ہونے دیں اس کی نیند متاثر, مت کرنے دیں اس کو نیند پوری. اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو بعد میں آپ پچھتائیں گے, ہمارا بچہ اتنا بے وقوف نہیں ہے. اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی. آپ یقین کیجیے بڑوں کے آپ سے سوال بھی کرتے, جیسے وقت آ رہے ہیں نا آگے بڑھ رہے ہیں, بچہ آپ سے سوال کرے کہ آپ مطلب مجھے نیند پوری کیوں نہیں کرنے دیتے تھے آپ. ہم بتائیں گے بچے کو, بیٹا آپ موبائل یوز کرتے تھے, ہم تو بہت سمجھاتے تھے, آپ سمجھتے نہیں تھے. سمجھانے کی ضرورت ہے آپ کو فورسفلی مجھے سلانا چاہیے تھا. میں آپ کا بچہ تھا یا آپ میرے بچے تھے کہ میں آپ کی بات نہیں مان رہا تھا؟ میری تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری تھی. یہ بچے آپ سے سوال کریں گے. بالکل. اگلی بات ہے بچے دیکھ رہے ہیں تو ہم سے کہیں گے یہ سوال مت کیجیے گا, اچھی بات ہے ماں باپ سے سوال کرنا, لیکن ظاہر سی بات ہے جس طرح سے بچے بلنٹ ہو رہے ہیں, الٹے سیدھے ماں باپ سے سوال کر رہے ہیں, ہر چیز میں ماں باپ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں, ان کی محبتوں کو, لاڈ پیار کو بھی نیگیٹو بنا کے سمجھ رہے ہیں, تو آپ سے سوال کریں گے. یہ تو بنیادی چیز ہے. مغرب میں تو سوالات ہوتے ہیں بچے کی نشو و نما کے دوران یا بچے کی پیدائش کے دوران. اگر اس کے اندر کچھ کمی رہ جائے, وہ کسی بڑے ٹیسٹ میں پاس نہ ہو سکے, وہ ماں باپ پہ کیس کر دیتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پراپر غذا نہیں دی. وہ وہاں کی سوسائٹی تھی. ہماری سوسائٹی میں بھی وہ ساری خرابیاں, بیماریاں, برائیاں آ رہی ہیں. پہلے ماں باپ میں آئی, اب اولاد میں آئی. کہنے کا مقصد یہ کہ بچہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. سیکنڈ پارٹ اس کا یہ کہ بچہ جسمانی طور پہ کتنا متاثر ہوتا ہے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے. سب سے جو پہلی چیز اس کی متاثر ہوتی ہے وہ ہے امیون سسٹم. یس. اب اگر کسی بچے کا امیون سسٹم متاثر ہو گیا تو آپ کو اندازہ ہے ہر چھوٹی بڑی بیماری بہت آسانی سے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے. یس, تو نیند پوری کروائیے ورنہ اس کا مدافعتی نظام بری طرح متاثر ہونا شروع ہو جائے گا. سیکنڈ بات کیا ہوتی ہے, جو بچے نیند پوری نہیں کرتے ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں ہیلدی ہونا اچھی بات ہے, موٹا ہونا بری بات. اگر بچہ موٹا ہو رہا ہے تو آپ کو نا موٹاپا کتنی ساری بیماریاں ساتھ لے کر آتے ہیں. آپ کبھی سنتے تھے چھوٹے بچوں کے اندر دل کی بیماریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں, شوگر کی بیماریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور دوسری بیماریاں. موٹاپا اکیلا نہیں آتا, بہت ساری بیماریاں ساتھ لے کر آتا ہے. اسی نے تیسری بات کیا ہے, جسمانی بیماریاں میں دل کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک دم سے ڈیمیج کر دیتی ہیں. یعنی جو بیماریاں ہم پہلے بچوں میں سنتے ہی نہیں تھے وہ تمام بیماریاں بہت تیزی سے بچوں کے اندر بڑھنے لگی ہیں. تیسرا حصہ کون سا متاثر ہوتا ہے بچے کا؟ جذباتی اور نفسیاتی طور پر اس کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں. پہلی خرابی کیا آتی ہے اس کے اندر؟ وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, اسے ہر بات بری لگنے لگتی ہے. لیکن ناظرین اگر بچہ چڑچڑا ہو گیا, آپ سوچیں اس کی سوشل لائف کتنی متاثر ہوگی. بالکل. وہ اپنے ماں باپ سے تمیز سے بات نہیں کر رہا, وہ اپنے بہن بھائیوں سے تمیز سے بات نہیں کر رہا. آپ سمجھ رہے ہیں نا سارا اثر کہاں جا رہا ہے, کہاں سے ساری چیزیں آ رہی ہیں, یہ خرابیاں کہاں سے آ رہی ہیں. پہلے ٹی وی سے آتی تھی, پھر موبائل سے آ رہی ہیں, اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں بچے کی نیند متاثر ہونے کی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. وہ کون کون سی چیزیں جو بچے کی مینٹل ہیلتھ کو متاثر کرتی ہیں, اس کی نیند کو متاثر کرتی ہیں. خیر, تو موبائل وغیرہ یوز کر رہا ہے بچہ, ٹی وی زیادہ دیکھ رہا ہے, اور دوسری چیزیں, تو بچہ چڑچڑا ہو رہا ہے. اور چڑچڑا ہونے کی وجہ سے بےچینی بھی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. چڑچڑا انسان بے چین رہتا ہے. بالکل. چڑچڑاہٹ شو کرتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ پرابلم چل رہی ہے. جب انسان بے چین ہوتا ہے تو چڑچڑا پن بڑھ جاتا ہے, چڑچڑا ہوتا ہے تو بے چینی ہو جاتی ہے, دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. بالکل. تو بچے کی نیندیں پوری کروائیں, یقین کریں بچہ سکون میں آنا شروع ہو جائے گا. دوسری بات ڈپریشن کے خطرات بڑھنے لگے ہیں. پہلے ہم نے سنا تھا کہ بچوں کو ڈپریشن ہوگا, اب آپ دیکھیں بچوں کو ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا ہے. کیوں؟ نیند پوری نہیں ہو رہی ان کی. اچھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ہوتا تھا, پہلے ریسرچز نہیں ہوتی تھی. بھائی پاکستان میں نہیں ہوتی تھی, دنیا بھر میں ریسرچز ہو رہی ہیں. 50 60 70 80 سال سے ریسرچز ہو رہی ہیں. آپ مجھ سے کہیں گے تو میں ساری ریسرچز کھول کے رکھ دوں گا. ہمارے یہاں نہیں ہو رہی نا, وہاں ہو رہی تھی. کیونکہ وہاں پہ آپ کو اس طرح کے ڈپریشن کے مریض نہیں ہوتے تھے, وہاں پہ اتنی خرابیاں نہیں تھیں. وہاں بھی خرابیاں آہستہ آہستہ بڑھی ہیں ان چیزوں کے آنے کے بعد. تو اچھا, ایک اور مزے کی بات دیکھیے,
अगर आपको डिप्रेशन है और आ जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको कोई टैबलेट देगा ना, अगर 2 टैबलेट दे रहा है या 3 दे रहा है या 1 दे रहा है, तो उसमें नींद की टैबलेट लाजमी हो। अगर जितना ज्यादा सोगे उतना ज्यादा स्टेबल होगे। ये तुम्हारी इतनी स्लीप डिपॉजिट हुई है ना, उस नींद को निकालो, सो सो के तबीयत ठीक करोगे, इतना जरूरी है। किसी भी नफसियाती डॉक्टर के पास चले जाए, अगर वाकई में आपके साथ नफसियाती मसाइल होंगे सीरियस किस्म के, कुछ तो ऐसा होता है आप एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, सेट ज्यादातर ऐसे होते हैं। क्योंकि हमारे पास तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है, कितने सारे क्लाइंट हमारे ऐसे थे जो हमें बताते थे कि हम मेडिसिन ले रहे हैं और चंद दिनों के अंदर उनकी मेडिसिन ही छूट गई, उन्होंने डिप्रेशन की और एंग्जाइटी की मेडिसिन लेना छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सिर्फ सोचने का अंदाज चेंज किया, नींद पूरी की, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज हमने करवा दिया। कहने का मकसद ये कि नींद पूरी ना करने के से लोग डिप्रेशन में जाते हैं। आपका बच्चा डिप्रेशन में जाएगा नींद पूरी ना होने की, ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। तीसरा क्या नुकसान होता है नफसियाती बीमारियों में, बच्चे के अंदर मुख्तलिफ खौफ पैदा हो जाते हैं। अंधेरे का खौफ, ऊंचाई का खौफ, कोई सा भी खौफ हो सकता है जो बहुत ज्यादा बच्चे के अंदर बढ़ जाए। तो नाज़रीन, ये कोई छोटे नुकसान नहीं है, ये सब नुकसान हमारी औलादों में आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आ जाएंगे, ये आना शुरू हो गए हैं। इसके असरात आपको किसी भी जाए माहिर नफ्सियात के पास जाए, वो कहेगा पहले ऐसे केसेस नहीं होते थे, पहले ये प्रॉब्लम्स ही नहीं थे, क्यों बढ़ रहे हैं? नींद ना पूरी होने की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं। मगरिब के अंदर बड़ा ख्याल रखा जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में खास तौर पर बड़ा ख्याल रखा जाता है। मेरी खातून से बात हो रही थी, हम लोग बच्चों को जल्दी सुला देते हैं, और अगर जागे रहे हो बच्चे, यानी कि 10 बजे तक बच्चा जाग रहा है हमारा, तो हम उसको चुप रखते हैं कि आवाज बाहर ना जाए, पड़ोसी शिकायत कर सकता है कि अपने बच्चों को नहीं सुलाते। इतना सीरियस लेते हैं बच्चों को, और हमारे अभी कोई हाल नहीं है। तो बच्चों को वक्त पे जरूर सुलाइए, सुबह जल्दी सुलाइए। अगर आप वाकई में उनसे मोहब्बत करते हैं, नींद पूरी नहीं है तो स्कूल मत भेजें। तो अच्छी बात नहीं बता रहा है आपको स्कूल ना भेजें, यह बहुत बुरी बात है कि आप उसकी नींद ही पूरी नहीं करवा। तो इन बातों का ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि अगर आपके बच्चे के अंदर कोई भी सही खराबी आ गई है तो वही बताएं, और आप कौन सी खराबी को आज से ख़त्म करना शुरू करेंगी उस पर भी हम लाजमी कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा हमारी नई किताब माय मदर्स डायरी मार्केट में आ चुकी है। अगर आप अपनी माँ की यादों को महफूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी माँ की यादें हमेशा आपके पास रहें, तो ये मदर्स डायरी आपके लिए ही है। और अगर आप माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखें, आपने बचपन कैसे गुजारा, आपने जवानी कैसे गुजारी, आपका सारा वक्त कैसा गुजरा, आपके बच्चों को मालूम हो, तो ये डायरी आपके लिए भी है, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में घरेलू मसाइल हैं, परेशानियां, शरीक हयात की वजह से परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान है, और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।